یا ابن رسول اللہ، کیا آپ کربلا میں مجبور تھے؟ کیا مجبوری کے عالم میں آپ نے یہ آواز لگائی؟ ہل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، میری فریاد سننے والا؟ تو حسین ابن علی جواب دیتے ہیں، نہیں، میں کربلا میں مجبور نہیں، مختار تھا۔ اس رسول کا نواسا، جس رسول کے صدقے میں کائنات پل رہی تھی، اس کا نواسا مجبور کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مجبور نہیں تھا، مختار تھا۔ کربلا میں جب میں خیمے سے باہر آ کر نظر ڈالی، میں نے کربلا میں، میرے سارے جان نثار جان قربان کر چکے تھے۔ پھر میں نے یزیدیوں کے لشکر میں نظر ڈالی، میں نے دیکھا کہ ان یزیدیوں کے لشکر میں ایک جنتی کھڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہنمیوں کی صف میں ایک جنتی کھڑا ہوا ہے، اور جنتی کو جہنمیوں کی صف میں بلاؤں تو کیسے بلاؤں؟ تو اسے بلانے کے لیے میں نے آواز لگائی، ہل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، میری فریاد سننے والا؟ جب یہ آواز بلند ہوئی اور ابن رباحی کا کلیجہ دوڑ گیا، اور ابن رباحی نے گھوڑے کی باغ دوڑ کو تھاما اور یزیدیوں کی طرف سے نکل کر حسین کی طرف چلا، اور یہ کہتے ہوئے چلا کہ یہ نعرہ حر کا تھا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور تھے یہ خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ یہ کہتے ہوئے حر ابن رباحی یزیدی فوج سے نکل کر حسینی سپاہ میں آئے اور کہتے ہیں، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، سبحان اللہ۔ دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حسین ابن علی کے قدموں میں آئے، قدموں کو چوما، عرض کرنے لگے، حضور میری خطا معاف، میرا قصور معاف فرمائیے۔ حسین ابن علی نے حر ابن رباحی کے سر کو اپنے قدم نازنین سے اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا، اے حر جا، تیری ماں نے جس طریقے سے تیرا نام رکھا ہے حر، اسی طریقے سے تو جہنم سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ عمرو سعد نے صفوان کو بھیجا، جاؤ حر کو سمجھا کر ادھر لے آؤ، وہ ایک مرد دانا ہے، پتہ نہیں کہ ہماری فوج سے نکل کر حسین کی طرف کیوں چلے گئے۔ صفوان آیا، حر ابن رباحی کو سمجھا رہا ہے، اے حر، یزید کے پاس تو سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، جاؤ حشمت ہے، تجھے سب کچھ ملے گا، انعام و اکرام سے یزید تجھے نوازے گا،
حسین کے پاس کیا ہے؟ پینے کو پانی میسر نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، وہ بے کس و مجبور ہیں۔ اور ابن رواحی نے کہا اے صفان، اب میں کسی قیمت پر حسین ابن علی کو چھوڑ کر ادھر نہیں آتا، کیوں چھوڑ کے بھی فوج میں گمراہ کیا ہوں، کیوں چھوڑ کے بھی فوج میں گمراہ کیا ہوں، حاکم کو ہنساؤں میں محمد کو رلاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صفان نے تلوار اٹھائی اور ابن رواحی نے ایک ہی بار میں صفان کو جہنم رسید کر دیا۔ یہ دیکھ کر صفان کے بھائی آئے اور ابن رواحی نے ان کو بھی پیوند زمیں کر دیا۔ امام عالی مقام سے اجازت لے کر میدان کربلا میں تشریف لے گئے، کئیوں کو فی النار کیا۔ ایک مرتبہ اور ابن رواحی زخموں سے چور ہو گئے، زمین پر آئے، گھوڑا بھی زخمی ہو گیا۔ امام عالی مقام کو آواز دی، یا امام! امام حسین دوڑے، دیکھا کہ حر ابن رواحی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔